امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے علماء اور مجاہدین، لوگوں میں سے علماء اور مجاہدین درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی کہ درجات ہوتے ہیں نا، انبیاء، صدیقین، شہداء، قرآن کریم نے جس طرح کے ان درجات کو بیان فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو درجات ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے نبوت کے درجے کے قریب جس کا درجہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو علماء ہیں اور جو مجاہدین ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات ہے کہ درجہ نبوت کے نزدیک درجہ علماء کا جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء تو رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کو، علماء یہ کیوں اس درجے کے قریب ہے کہ علماء رسولوں کی جو باتیں وہ لے کے آئے، ان لائی ہوئی باتوں کو لوگوں کی طرف رہنمائی کے لیے پیش کرتے ہیں، اور مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کی تلوار کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں درجہ نبوت کے قریب تر ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلے کی موت آسان ہے، قبیلے کی موت آسان ہے، کس سے؟ ایک عالم کی موت سے۔ یعنی کہ عالم کی موت یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا۔ ایک طرف ایک قبیلہ مر رہا ہو، دوسری طرف ایک عالم ہو، تو عالم کی موت جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت قبیلے کی موت سے۔ یعنی کہ ایک علم دین رکھنے والا بندہ پورے قبیلے سے زیادہ افضل ہے، اس کی حرمت زیادہ ہے، اس کے خون کی حرمت زیادہ ہے، اس کا مقام پورے قبیلے سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ ایک بندہ میدان جنگ میں جا کے اللہ کی خاطر تلوار سے لڑتا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے بیوی بچوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اگر میں مارا گیا تو ان کا کیا بنے گا، نہیں، بلکہ اپنا تن، من، دھن، جان تک قربان کر دیتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے قیامت کے دن جو علماء نے سیاہی استعمال کی ہے کتابیں لکھنے کے لیے، جو سیاہی اس دین کی کتابیں لکھنے کے لیے، مسائل لکھنے کے لیے، تفاسیر لکھنے کے لیے سیاہی استعمال کی ہے، قیامت والے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ اس سیاہی کو تولا جائے گا۔ اور یہ کوئی عام معمولی بات نہیں، کہاں خون اور کہاں پہ سیاہی، کیونکہ اگر اس خون کا مقام ہے کہ وہ خون اس لیے زمین پہ گرا کہ اس نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، اور یہ سیاہی بھی عام نہیں رہی، کیونکہ اس سیاہی نے اس امت محمدیہ کے لیے جو احکامات جبریل امین لے کے آئے ان کی وضع کے لیے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، لہذا یہ سیاہی بھی عام جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم دین حاصل کرے گا، جو علم دین حاصل کرے گا، اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر کوئی پریشان ہے، مشکلات سے دو چار ہے، تو میرے کریم آقا نے بڑا ہی آسان نسخہ فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات دور ہو جائیں وہ علم دین سیکھنا شروع کر دے، کیونکہ جو دین کا علم سیکھے گا اللہ اس کی مشکلات جو ہیں وہ آسان فرما دے گا، اور فرمایا کہ اس کو وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں پہ اس کا گمان بھی نہ گیا ہوگا، لیکن اس کے لیے خالص نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا
عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کا امین ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت سیدنا کمیل بن زیاد نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے ہیں کہ اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم جو ہے وہ تیری حفاظت کرتا ہے اور مال جو ہے اس کی حفاظت تجھے کرنا پڑتی ہے کہ کوئی مال کو لوٹ نہ لے یا مال ضائع نہ ہو جائے۔ اور آگے چل کے شیر خدا فرماتے ہیں کہ علم حاکم ہے، علم کیا ہے؟ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے، یعنی کہ علم حکومت کرنے والا ہے اور مال وہ ہے جس پہ حکومت کی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، جبکہ علم خرچ کرنے سے یہ بڑھتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ یعنی کہ ایک وہ بندہ ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھ کے دن کو گزارتا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس بندے سے بھی عالم جو ہے دین کا وہ افضل ہے۔ یہ ہے علم دین کا مقام جو کہ آپ یہاں پہ حاصل کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عالم کی موت، عالم دین کی موت سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جو اس کے نائب کے سوا کوئی دوسرا پر نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جو اس کا نائب ہے نا، پیچھے جو پڑھ رہا تھا اس سے، وہ جس کو اس نے نیابت دی وہی اس شگاف کو پورا کر سکتا ہے، ادروائز کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر عزت والی اس دنیا میں کوئی شے نہیں، علم ہی وہ چیز ہے جس سے عزت بڑھتی ہے، علم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ لیکن آج افسوس ہے کہ یہ وہ دور آ چکا ہے کہ آج پیسے کی عزت ہے، علم والوں کی عزت نہ رہی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ علم اٹھتا جا رہا ہے علماء کے فوت ہونے سے، اور جہالت جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب جو ہے آتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کے فرماتے ہیں حضرت ابو اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ بادشاہوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم، مال اور بادشاہت کو اختیار کرنے میں اختیار دیا کہ آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 چیزوں میں اختیار دیا۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 حکومت، بادشاہت، اور نمبر 3 مال و دولت۔ ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، تو انہوں نے علم کو اختیار کیا۔ حضرت سلیمان نے کس کو اختیار کیا؟ علم کو اختیار کیا، مال کو اختیار نہیں کیا، حکومت کو اختیار نہیں کیا۔ جب علم کو اختیار کر لیا تو اللہ نے مال بھی دے دیا اور حکومت بھی دے دی۔ لہٰذا آپ لوگ بھی اس دنیا کے اندر رہ کے علم کو فوقیت دیں، اپنی تعلیم کو فوقیت دیں، مال پہ، دولت پہ، کاروبار پہ، زر، ہر چیز پہ فوقیت جو ہے
وہ علم کو دینی چاہیے، کیونکہ علم ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی نہ تو بادشاہت ہو سکتی ہے اور نہ ہی مال و زر ہو سکتا ہے۔ لہذا علم کو اپنے اہمیت دیا کریں، یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اہمیت دیں، اس کو ایسے ہی فضول نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے سوال پوچھا کہ انسان کون ہے، انسان کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ انسان صرف علماء ہے۔ انسان کون ہے؟ علماء ہے۔ پھر پوچھا گیا بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہی بادشاہ ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ گھٹیا لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ جو دین کے بدلے دنیا حاصل کرے وہی سب سے گھٹیا ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں آج ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ مولوی بن کے کیا کرنا ہے، وہی 10,000 12,000 15,000 تنخواہ، یعنی کہ ان کا مطمع نظر مال ہے، پیسہ ہے، کہ بچہ جو ہے وہ ہمارا انجینئر ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر نہ بنو، ڈاکٹر نہ بنو، آپ پروفیسر نہ بنو، بنے سب کچھ بنے، لیکن مطمع نظر پیسہ نہیں ہونا چاہیے، مطمع نظر علم ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا شخص کون ہے جو دین کو چھوڑ کے دنیا کو حاصل کرے۔ آج کا مسلمان جو ہے افسوس صد افسوس کہ وہ اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے، وہ دین کو پسے پشت ڈال رہے ہیں اور دولت اور اس دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں، حالانکہ نہ اس دنیا نے آگے چل کے کام آنا ہے اور نہ ہی اس دولت نے کام آنا ہے۔ اگر کام آنا ہے تو فقط تیرے اعمال اور صدقہ جاریہ اور نیک اولاد اور دین کی خدمت جو پیچھے کر کے جا چکے وہی آگے جا کے تمہارے کام آئے گی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اگر مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے، مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا دل کا بھی یہی ہے معاملہ، دل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر 3 دن تک اس سے علم و حکمت کو دور رکھا جائے تو وہ دل بھی مر جاتا ہے۔ 3 دن تک اگر دل کو علم اور حکمت سے دور کر دیا جائے وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں لے کے جائیں، ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھائیں، اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھیں جہاں پہ علم اور حکمت کی باتیں ہوں، نہ کہ فضول اور لغویات محفلوں کا آپ جو ہے وہاں پہ صحرا بنے۔